ایک گاؤں میں ایک عورت رہا کرتی تھی۔ وہ پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور محلے والوں کو دین کی باتیں بتایا کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ قبرستان کے قریب سے گزری تو اس نے دیکھا کہ قبرستان کی نگرانی کرنے والا آدمی کسی مردے کا کفن چوری کر کے لا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی اور سوچنے لگی کہ جب میں مروں گی تو یہ آدمی میرا کفن بھی چرا لے گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے گھر گئی اور اگلے دن 5 روپے لے کر واپس اسی جگہ لوٹی۔ اس نے قبرستان کی نگرانی کرنے والے آدمی کو 5 روپے دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ روپے رکھ لو اور میرے مرنے کے بعد میرا کفن مت چرانا۔ یہ سن کر وہ آدمی چونک گیا اور بڑا شرمندہ ہوا کہ اس کا پردہ فاش ہو گیا۔ عورت نے کہا تم اطمینان رکھو، میں اس بارے میں کسی سے نہ کہوں گی، کیونکہ کسی کا عیب چھپانا بھی ایک عبادت ہے۔ یہ سن کر اس آدمی کو بڑا افسوس ہوا۔ اس نے توبہ کی اور اقرار کیا کہ اب وہ کسی کا کفن نہیں چرائے گا۔ کچھ دنوں تک وہ اپنے وعدے کا پابند رہا، لیکن پھر اس نے کفن چرانا شروع کر دیا۔ اس کے کچھ دنوں بعد اس عورت کا بھی انتقال ہو گیا۔ لوگ جب اسے دفن کر کے قبرستان سے چلے گئے تب رات کو وہی قبرستان کی نگرانی کرنے والا شخص اس عورت کی قبر کی اور آیا اور آ کر سوچنے لگا کہ اس عورت کا کفن نکالوں یا نہ نکالوں۔ سوچتے سوچتے کافی دیر ہو گئی۔ آخر کار اس آدمی کو اس کے لالچ نے پھر مجبور کر دیا اور وہ اس عورت کا کفن چرانے کے لیے قبر کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے اس عورت کی قبر کھودی اور قبر کھودنے کے بعد جیسے ہی اس عورت کی لاش نظر آئی تو وہ ڈر کے مارے کانپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس عورت کے سینے پر ایک کالا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر ایک آواز آئی، اے انسان، تو نے وعدے کے باوجود پھر ایسی حرکت کی۔ ایک سانپ دیکھ کر تو ڈر گیا، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ سانپ میرے سینے پر کیوں بیٹھا ہے؟ سن، ایک بار میں نے اپنے دانت صاف کرنے کے لیے بنا پوچھے اپنے پڑوسی کے گھر پر لگے ایک پیڑ سے ایک چھوٹی سی لکڑی توڑ لی تھی۔ زندگی میں کبھی یہ خیال بھی نہ آیا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، لیکن آج اس چوری کی مجھے یہ سزا ملی ہے۔ ذرا تم سوچو، تم نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی چوریاں کی ہیں، تمہارا کیا حال ہوگا؟ اتنا سنتے ہی اس نے اس عورت کی قبر بند کر دی اور سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔